अस्सलाम वालेकुम। आज अतर काज़िमी के शो में शेर अफजल मरवत आग बगोला हो गई हैं। शेर अफजल मरवत से अतर काज़िमी ने पूछा कि आप इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर आए हैं, आप इस्तीफ़ा दें और फिर जाके अपने वोटों से असम्बली का मेंबर मुंतखब हो जाइए। 3-4 दफ़ा आप अपने हल्के से हारे हो, लेकिन इमरान खान साहब के नाम पर आप वोट पड़े हैं और आज इमरान खान साहब के बहनों पर, उसकी बीवी पर और इमरान खान पर आप पुख्तान तराशियाँ कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आइए ये वीडियो देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते थे, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाहते थे, आपने जाके ख्वाजा आसिफ से मुलाकात कर ली। आपको रियाना डार का चेहरा भी सामने नजर नहीं आया, आपको टारगेट करना था। जो रवैया था वो सौतेली माँ का रवैया था। एक दफ़ा नहीं निकाला गया, 2-3 दफ़ा निकाला गया। अली मोहम्मद खान साहब पे बड़ी तनकीद हुई। आपको इस्टेब्लिशमेंट का साथी कहा जाता, तो उनको तो मेजर अली मोहम्मद खान कहते हैं वहां पे लोग। कभी आप समीना पाशा को इनबॉक्स में कोई ऐसी बात लिख देते हैं कि जो मैसेज किया गया कि कम ज़र्फ तुम और तुम्हारे वालिदैन हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, ये आपने लिख के भेजा। आप पब्लिक अकाउंट, ये कोई दुश्मन तो नहीं था, कैसी अदावत है ना। वर्कर इल्जाम लगाता है, जमात इल्जाम लगाती है कि वो हमारी ये जो वालदा हैं इनकी सीट पे बैठा हुआ है, तो उससे जब आप पींगे बढ़ाएंगे तो फिर वर्कर आप पींगे। देखिए, मैं उसके घर गया हूँ तो आप पे इल्जाम लगता रहा। और जमात के अंदर से जब मीटिंग्स होती थी क्या आप बुली करते थे लोगों को? बाज़ औक़ात गर्मी हो जाती थी, थंबनेल्स आते हैं, थंबनेल्स। मैंने जब उस वीडियो को देखा तो उस पर लिखा हुआ था ऊपर, शेर अफजल बकवास बंद करो। आप ये भी कहते हैं कि इमरान रियाज भी मेरे खिलाफ है, शहबाज गिल साहब से भी आप नाराज हैं। अचानक एक दिन 7 यूट्यूबर्स ने मेरे खिलाफ इला किए एक ही दिन में। ये अचानक यू टर्न क्यों हुआ, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना। पर जमात के अंदर से भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बताया जाता है कि जी शेर अफजल मरवत ये गलत कर रहा है। आपका इशू ये है कि आप ऐलान करते हैं, आप टीवी पे बैठ के करते हैं, कभी ये बात कर देते हैं, कभी वो बात कर देते हैं। 2018 के इलेक्शन में आपने चंद 100 वोट भी आप नहीं ले सके। पॉपुलैरिटी असल में तब तक है जब तक लोग आपको खान के स्पाई के तौर पे, खान के वर्कर के तौर पे देखें। अब जाए ना मेरे साथ लकी मरवत, मैं अपने कबीले का खान हूं। हमने तारीख में नहीं देखा कि किसी का कोई वकील और वो इतना मशहूर हो जाए। वकील तो 20 और भी हैं खान के, वो कितने क्यों मशहूर नहीं हुए? आप इस्लामाबाद में हो, मैंने खुद देखा, आप लाहौर में हो, जिधर जहाँ लोग आते हैं वो क्यों आते हैं आपके पास, मुझे ये बताएं। बजाय इसके कि इसका मुझे क्रेडिट मिले कि आपने जरूरत दिखाई, यानी इसमें भी लोग मेखे ढूंढ रहे हैं। आपकी जमात के एक सीनियर बंदे ने मुझे कहा कि सऊदी अरब कोई किरदार अदा कर रहा था खान साहब का पैचअप करवाने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और एन उस मौके के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोग्राम में जाके कहा कि रजीम चेंज के अंदर जो है वो सऊदी अरब भी शामिल है। ये आपकी कोर कमेटी के एक सीनियर रहनुमा ने मेरे साथ ये चीज शेयर की। ऐसे सीनियर रहनुमा पे लाख दी लानत। आपको ऑफर हुई वजारत की और पैसे की? क्यों नहीं हुई है? क्या शेर अफजल मरवत किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा होगा? खान अब मौजूदा हालात में हर एक पे शक कर रहा है। आपको निकाल दिया गया ना पीटीआई से? मैंने तो नहीं छोड़ा है ना। आपको नहीं कोई पैगाम आता कि जाओ खान को ये बताओ कोई मसला हम ठीक कर सकते? एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ इतनी मेहरबानी तो कर सकती थी ना कि मुझे किसी दिन खान से मिलवा दी। अब आपके साथ मेरी दोस्ती है, सपोज, अब दोस्ती नहीं कहूंगा वरना लोग आपको भी गालियां शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालिया सियासत की बात की जाए तो एक ऐसी शख्सियत है, उसके बगैर ये सियासत नामुकम्मल होगी। इस शख्सियत के ऊपर एतराज़ भी बहुत होता है, इसको वोटर सपोर्टर ने प्यार भी बहुत दिया, इसके ऊपर तनकीद भी बहुत होती है। मैं बात कर रहा हूँ शेर अफजल मरवत साहब की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने, और आज कोई भी आसान सवाल आपसे नहीं करना, इसलिए कि आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपने सबको मुश्किल में डाला हुआ है, चाहे आपकी अपनी जमात हो चाहे आपके मुखालफिन हो। हालिया दिनों में देखा कि आपने इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा पे इल्ज़ाम लगाया कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको टारगेट करवाती। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। चंद साफ़ी हैं जो इज़्ज़त कमाई हैं, हमारे दिल में उनके लिए बेतहाशा इज़्ज़त है। आपकी न्यूट्रल होने और आपकी प्रोफेशनल साफ़ी होने की वजह से आप कोई भी सवाल पूछें बुरा नहीं लगेगा।
محترمہ علیمہ خانم صاحب کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں شاید آپ نے میری وہ گفتگو صحیح نہیں سنی ہے. گفتگو میں نے یہ کی اور آج میں پہلی دفعہ بتا دوں کہ میرے ساتھ پارٹی میں 1 سال سوا سال سے یہ ہر پی ٹی آئی کے بندے کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ سوتیلی ماں کا رویہ تھا. الیکشن کے فوراً ہونے کے بعد 1 دفعہ نہیں نکالا گیا، 2-3 دفعہ نکالا گیا، اور اس لیے بدنیت ہی پہلے سے موجود تھی. یہ ہسٹری اگر دیکھ لیں، نکالا جانا ہی نہیں تھا، بلکہ 1 سوا سال سے پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا جو تھا وہ مجھے ٹرول بھی کر رہا تھا. کس کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے محرکات وجوہات کیا تھی. میں آج 2-3 باتیں پہلی دفعہ زندگی میں کروں گا. میں نے آج تک پاکستان کے کسی صحافی، کسی یوٹیوبر، کسی میڈیا پرسن کو یہ نہیں کہا ہے کہ یا میرا انٹرویو کریں یا مجھ سے فلاں سوال پوچھیں. سب کو کہتا ہوں جو پوچھ لیں اخلاقیات کے دائرے کے اندر. میں نے کبھی کوئی یہ نہیں کی کہ میں اپنا بیانیہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے اسٹیبلش کروں کہ کسی سے میلی بھگت کروں. جب الیکشن ہو گئے، الیکشن کے دوران بھی، یعنی جب 9 مئی ہو گیا، اس کے فوراً بعد جو ہیں میڈیا والے جو ہیں پی ٹی آئی میں، وہ صرف یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پارٹی کے لیے کام کریں، بلکہ آپ نے ذاتی مراسم ان کے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں. ان کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہیں کہ جی میرا ٹویٹ لگا دیں، میرا یہ کر دیں، مجھے کوریج دیں. اب یہ کام نہ کیا ہے نہ ہوا ہے. اور اس وقت بہت سارے صحافی جو تھے وہ تائید میں لگ گئے خان کی پیار یا محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں خان کا کاز یا خان کے پارٹی کا پرچم جو ہے وہ لہرا رہا تھا. اس دوران بھی پارٹی کے اندر مجھے محسوس ہوا، جب الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے، میں مثال دوں گا، میں سندھ میں گیا تھا، وہاں میں نے جا کے سکر ڈویژن جانا تھا، میرپور خاص سے آگے، تو وہاں سے مجھے بلا لیا گیا. ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا، پی ٹی آئی آفیشیل نے کیا کہ جی خان نے طلب کیا، اور جب اگلے دن خان کے پاس میں گیا تو خان نے کہا میں نے تو نہیں بلایا. وہ جھوٹ تھا. بیسیکلی مجھے سکر نہیں جانے دے رہے تھے، اور ریلی نکل رہی تھی اور پیچھے سے آپ کو ادھر بلا لیا گیا. ساری کنٹروورسی ہوئی تھی. ساروں کنٹروورسی. اور دوسری بات یہ نا کہ اس کے پیچھے محرک یہ تھا کہ جو وہاں کے کینڈیڈیٹس تھے ان کی کمپین نہ ہو سکے. پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے، یہ جو بدنیتی تھی. مجھے تو پارٹی میں جب 9 مئی کے بعد جو اسٹیچر بنا، اس اسٹیچر بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اب آپ کو میں عرض کروں نا، 9 مئی کے بعد کس نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کس رخ پہ جائے گا، پی ٹی آئی ٹھہرے گی یا نہیں رہے گی. کیونکہ جو مارداڑ تھی اور جس طریقے سے ہر ایک آدمی کو اٹھایا جا رہا تھا اور پارٹی چھڑوائی جا رہی تھی، لیکن یہ غیر یقینی صورتحال تھے، ظلم و جبر تھا. پھر بھی سوچ سمجھ کے ہم نے اس کاز میں اپنا حصہ ڈالا، کیونکہ کاز جو خان نے اٹھایا تھا وہ تھا پاکستان کی فلاح اور بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی چیز سرٹن نہیں تھی. آپ زندہ رہ بھی پاتے ہیں، نہیں رہ پاتے ہیں. جو اب بار بار نقصانات جو میں نے اٹھائے وہ گنوانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر اب تانے کی شکل میں تصور ہوگا، تو میں تانا نہیں دینا چاہتا ہوں. لیکن میں نے اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے میں جو صعوبتیں میں نے اور میرے ساتھ ان تمام ہزاروں لاکھوں ورکروں نے برداشت کی، جو ہمیں نیچرلی برداشت کرنی تھی. وہ دیکھیں نا، سارا پیریڈ گزرا، اب الیکشن کے ہم آگے آ گئے. الیکشن کے بعد بہت سارے معاملات ہیں. اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ جو آپ نے بات کی، ایک تو آپ نے یہ بھی کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ ان کا نمبر بلاک کر دو. کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ سیاست میں مداخلت نہ کریں. دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے کہنے کے اوپر کچھ لوگ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیا وہ کنٹرول کرتی ہیں؟ جو آپ کا بیان چلتا رہا کہ سوشل میڈیا علیمہ خان کنٹرول کرتی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ علیمہ خانم کے کہنے پہ مجھے ٹرول کیا گیا ہے. ٹھیک، میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے معاملات علیمہ خانم جو ہیں وہ بیشتر اوقات ڈیل کرتی ہے. اور اگر میری ٹرولنگ ہو رہی ہے، جب پارٹی میں تھا تب بھی ٹرولنگ ہو رہی تھی، لیکن میں نے کبھی منت تر لکھی تھی کہ نہیں کیے کہ جی فلاں کو ریکویسٹ کروں کہ مہربانی کرے وہ یہ لوگوں
کو منع کر دیں، لیکن ان کے بھی کوئی فرائض تو بنتے ہیں نا. اچھا آپ نے یہ کہا کہ عمران خان کے کچھ ساتھیوں کو عمران خان نے خود کہا کہ علیمہ خان کا نمبر بلاک کر دو، اس سے بات نہ، اس کے کال نہ لینا. یہ آپ نے اس دن اچھا میں آپ کو عرض کروں نا، میں نے جو باتیں کی ہیں نا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غلط بیان ہی ہے تو ہزاروں لیڈر ہیں پی ٹی آئی میں. نہیں، یہ خان صاحب نے کہا نا کہ علیمہ خان کا نمبر، یہ آپ نے بات کی. میں نے یہ بات کی. دیکھیں اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی، ٹھیک، 29 لوگوں کے سامنے بات کی نا، بات یہ نہیں ہے کہ میرا محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ کوئی ایشو تھا. نہیں، کوشچن صرف یہ ہے کہ وہ علیمہ خانم جس کی کال پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے لوگ نہیں اٹھاتے، خان صاحب نے یہاں تک اجازت دی ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں یا کیسے سوشل میڈیا کے اوپر انفلوئنس رکھ سکتی ہیں؟ سوشل میڈیا تو ایک عوامی میڈیا ہے، وہاں پہ آپ پہ تنقید ہوتی ہے. کون سی سوشل میڈیا؟ میں پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، آفیشیل اکاؤنٹس اور دیگر آفیشیل اکاؤنٹس اور جو یوٹیوبرز ہیں. آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی محمد خان صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کہا جاتا ہے، تو ان کو تو میجر علی محمد خان کہتے ہیں وہاں پہ لوگ، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح ریئیکشن نہیں دیا جس طرح آپ دے رہے ہیں. کبھی آپ سمینہ پاشا کو ان باکس میں کوئی ایسی بات لکھ دیتے ہیں، ایک خاتون صحافی کو، اس وجہ سے آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. سمینہ پاشا کون ہے؟ یہ صحافی ہیں اور کس چینل سے وابستہ؟ پہلے تو ایک پاکستان کے ٹی وی چینل سے وابستہ تھیں، پھر ان کی نوکری سے ان کو نکال دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں جی معذرت کے ساتھ، جی میری نہ آپ کے ساتھ کوئی جان پہچان ہے، نہ کوئی تعلق ہے، اور میں پبلکلی آپ کو ایک لفظ جو انہوں نے مجھے کہا، کیا یہ زیب دیتا ہے کسی خاتون کو؟ آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں. اس کو کہنا چاہیے تھا. کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ اگر دیکھ لینا، اس کا ٹویٹ دیکھ لینا. وہ مطلب آپ کو طرفدار قرار دیا؟ نہ اس نے کہا یہ شیر عبد القمظرف ہے. میں نے کوئی اس کو کچھ کہا تھا، کوئی دعوت دی تھی کہ جی آئیں جناب مجھے کوئی گالی دیں؟ ٹھیک. یہ کون سا رویہ ہے صحافت میں؟ ایک خاتون جو صحافی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ٹویٹر پہ جا کے، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا محترمہ نے، اس کے بعد وہ دوسری ٹویٹ اس کی پڑھے، جو ٹاؤٹ اور جو زبان، یہ زبان ہوتی ہے. اچھا وہی تو میں عرض کروں کہ بہت سارے لیڈران پہ، آپ کی جماعت کے لیڈران پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، کبھی زرتاج گل صاحبہ پہ ہوتی ہے. پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دے گا تو وہ خاتون ہو، مرد ہو، صحافی ہو، عام شہری ہو، وہ اپنی اہمیت اور اپنی عزت و وقار کھو دیتا ہے. گالی والے کی کوئی عزت نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کو جو بھی میری ٹیم نے جواب دیا ہے، یہ آپ نے خود ان کے ان باکس میں یہ جو میسج کیا گیا کہ کم ظرف تم اور تمہارے والدین ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، یہ آپ نے لکھ کے بھیجا؟ یہ میری میڈیا ٹیم نے دیا ہے، لیکن اگر انہوں نے ان حالات میں اس کا یہ ایگریشن تھا تو میں اس جو سٹیٹمنٹ ان کو دیا ہے میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اچھا کبھی لگتا ہے آپ کو سر کہ آپ تھوڑا جلدی غصہ میں آ جاتے ہیں؟ کبھی منصور علی خان کے اوپر کیس کی بات کرتے ہیں، بعد میں آپ کو ان سے پیچ اپ بھی ہو گیا، تو ایز اے سیاستدان شاید تھوڑی چیزیں زیادہ برداشت کرنی ہو. جب بات گالم گلوچ پہ چلی جاتی ہے نا، پھر کوئی جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گالی دینے والی عورت ہے یا مرد ہے. اچھا ایک اور چیز جو آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ اوور ایمبیشس بہت ہو گئے انتخابات کے بعد. ہاں مثلا آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بننا چاہتے تھے، آپ نے جا کے خواجہ آصف سے ملاقات کر لی. آپ کو ریانہ ڈار کا چہرہ بھی سامنے نظر نہیں آیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی فارم 45 پہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور آپ جا کے خواجہ آصف سے آپ نے جو ہے دوستی کی پینگیں بڑھائیں؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، جو بھی ایم این اے ہوتا ہے اپوزیشن سے، ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن کی خواہش کسی کی ہو جاتی ہے تو یہ خواہش ہے نا. اب اس خواہش کے لیے میں نے خان کو کہا ہو